السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کی وفات یعنی کہ انتقال کا واقعہ بتائیں گے، اور یہ بھی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں کیا تھا۔ یہ وہ سوال ہے جو اکثر ذہن میں آتا ہے کہ انسان کے آنے سے پہلے کائنات میں کیا موجود تھا۔ ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا نبی، کہ زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے ہمارا رب کہاں تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کچھ نہ تھا، پھر اس نے پانی پر اپنا عرش قائم فرمایا، یہی کائنات کی ابتدا تھی۔ پھر اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور فرمایا، لکھ، تو قلم نے اللہ کے حکم سے قیامت تک ہونے والا سب واقعات کو لوہے محفوظ میں لکھ دیا۔ اس کے بعد آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں تخلیق کیا گیا۔ یمن سے آئے ایک نمائندے نے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ ہم دین کی سمجھ اور قلم کی ابتدا جاننے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے صرف اللہ تھا، اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ پھر اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور قلم نے لوہے محفوظ پر قیامت تک کے تمام واقعات لکھ دیے۔ پھر آسمان اور زمین کو پیدا کیا گیا۔ روایات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن زمین کو پیدا کیا۔ جب زمین بنی تو وہ ہلنے لگی۔ پھر اتوار کے دن پہاڑ بنائے تاکہ زمین کو ٹھہراؤ ملے۔ پیر کے دن درخت پیدا کیے۔ منگل کے دن مصیبتیں، بیماریاں اور جراثیم بنائے۔ بدھ کے دن نور پیدا کیا۔ جمعرات کے دن چوپائے بنائے اور جمعے کے دن عصر کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، یعنی انسان کی تخلیق سے پہلے اس کے لیے تمام ضروری چیزیں زمین پر مہیا کر دی گئیں۔ مخلوقات میں انسان سب سے آخر میں پیدا کیا گیا اور نسل انسانی میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، جبکہ فرشتے نور سے، جنات آگ سے اور انسان کو مٹی سے بنایا گیا۔ ابلیس فرشتہ نہیں بلکہ جنوں میں سے تھا اور اس کی تخلیق بھی آگ سے ہوئی تھی۔ بعض روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے جنات پیدا کیے گئے۔ جب وہ زمین پر فساد کرنے لگے تو اللہ نے فرشتوں کی ایک فوج بھیجی جس نے ان کو شکست دی اور وہ سمندروں کے جزیروں میں پناہ گزین ہو گئے۔ ابلیس جو جنوں کا سردار تھا کا تخت پانی پر ہے۔ اسے نافرمانی کے بعد ابلیس کہا گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو انسانوں سے آباد کرنے کا ارادہ فرمایا تو انسان کی تخلیق فرمائی، کیونکہ جنوں میں انسان جیسی عقل نہیں تھی۔ کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ علم رکھنے والا جن بھی انسان کے 10 سالہ بچے کے برابر عقل نہیں رکھتا تھا۔ اللہ نے انسان کو مٹی سے بنایا، اس میں روح پھونکی اور فرشتوں سے فرمایا کہ زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کی کہ یا اللہ، کیا آپ ایسی مخلوق پیدا فرمائیں گے جو زمین پر فساد کرے گی؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں کی مٹی منگوا کر حضرت آدم علیہ السلام کا لقب بنایا، اس لیے ان کی اولاد کے رنگ مختلف ہوئے، کچھ سفید، کچھ سرخ، کچھ سیاہ۔ مٹی کو پانی سے گوندا گیا، وہ چپکنے والی بن گئی۔ پھر اللہ نے اپنے دستے مبارک سے انسان کی شکل بنائی۔ کچھ وقت بعد وہ خشک ہو گئی، اس سے بدبو آنے لگی، پھر وہ کھننے والی مٹی جیسی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین صورت دی۔ روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کا قد 60 ہاتھ تھا۔ جب قالب خشک ہو گیا تو ابلیس اس کے گرد چکر لگانے لگا، بجا کر دیکھتا اور کہتا کہ یہ مخلوق اپنے نفس پر قابو نہیں رکھ پائے گی۔ پھر اللہ نے آدم میں روح پھونکی، جیسے ہی روح سر تک پہنچی تو انہیں چھینک آئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ کہو، اور فرمایا اللہ تم پر رحم کرے۔ جب روح آنکھوں تک پہنچی تو آدم علیہ السلام نے جنت کے پھل دیکھے اور کھانے کی خواہش کی۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پر ہاتھ پھیرا تو قیامت تک آنے والی ساری نسلیں ظاہر ہو گئیں۔ سب سے اقرار لیا گیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا ہاں، ہم اقرار کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے کہا میں آگ سے اور وہ مٹی سے ہے، میں بہتر ہوں۔ اللہ نے فرمایا نکل جا، تجھے جہاں تکبر کا حق نہیں۔ ابلیس نے مہلت مانگی، قیامت تک دے دی گئی۔ اس نے کہا میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، آگے پیچھے دائیں بائیں سے آؤں گا اور ان کو بہکاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے مخلص بندوں پر تیرا بس نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم عطا کیا، تمام چیزوں کے نام سکھائے، پھر ان ناموں کو فرشتوں کے سامنے بیان کیا۔ اللہ نے فرمایا
کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ ایک روز آدم سوئے ہوئے تھے تو اللہ نے ان کی پسلی سے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا کیا۔ جب وہ پیدا ہوئی تو فرمایا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا عورت ہوں۔ حضرت حوا تمام عورتوں میں سب سے حسین تھی۔ دونوں جنت میں رہنے لگے، نورانی لباس پہنا۔ ابلیس نے دھوکہ دے کر انہیں درخت کا پھل کھلا دیا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا۔ انہوں نے کھا لیا تو لباس چھن گیا، درخت کے پتوں سے خود کو ڈانپنے لگے، مگر فوراً توبہ کی، اللہ سے مغفرت مانگی۔ اس سے ظاہر ہوا کہ ان سے خطا ہونا فطرت میں شامل ہے، کیونکہ وہ فرشتوں کی طرح معصوم نہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا زمین پر اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا زمین پر نازل ہوئے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام ہند یعنی ہندوستان میں اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا جدہ میں اتری۔ بعد میں میدان عرفات میں ان کی ملاقات ہوئی۔ حضرت حوا نے 20 ولادتوں میں 40 بچوں کو جنم دیا۔ پہلی اولاد قبیل اور ان کی بہنیں تھیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ نے حضرت آدم کو جمعے کے دن عصر کے بعد زمین کی مٹی سے پیدا کیا، اس لیے ان کا نام آدم رکھا گیا۔ بچی ہوئی مٹی سے کھجور کا درخت بنایا گیا، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کھجور کا احترام کرو، یہ تمہارے باپ آدم کی باقی مٹی سے پیدا کی گئی۔ اللہ نے حضرت آدم کو ماں باپ کے بغیر پیدا کیا، ان سے حضرت حوا کو بنایا۔ حضرت آدم نے ان کے قریب ہونے کا ارادہ کیا تو فرشتوں نے کہا پہلے مہر ادا کریں۔ انہوں نے پوچھا مہر کیا ہے؟ فرشتوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو۔ حضرت آدم نے درود پڑھا اور نکاح ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مخلوقات کا وسیلہ ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 960 سال عمر پائی۔ ان کی عمر ہزاروں سال مقرر تھی، مگر انہوں نے 40 سال حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا کر دیے۔ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو فرمایا میرا دل چاہتا ہے جنت کا پھل کھاؤں۔ بیٹے جنت کا پھل ڈھونڈنے گئے، فرشتے ملے، انہوں نے کہا تمہارے والد کا وقت آ گیا ہے۔ وہ واپس آئے تو حضرت آدم علیہ السلام اللہ کا ذکر فرما رہے تھے۔ فرشتہ موت آیا، حضرت حوا لیٹ گئی۔ حضرت آدم نے فرمایا دور ہٹ جاؤ، ایک بار تمہاری وجہ سے جنت سے نکالا گیا ہوں، اب اللہ اور فرشتوں کے درمیان حائل نہ بنو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا میری عمر تو ہزاروں سال تھی، ابھی تو 900 سال ہوئے ہیں۔ فرشتے نے کہا آپ نے 40 سال حضرت داؤد کو دیے تھے۔ پھر ان کی روح قبض کی گئی، فرشتوں نے غسل دیا، جنت کی خوشبو لگائی، جنازہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی امامت میں ادا کیا گیا، زمین میں دفن کیا گیا۔ اس مٹی سے تدفین کا طریقہ مقرر ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی ہر برائی سے محفوظ رکھے، نیک اعمال کی توفیق دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت سے سچی محبت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یہ تھی آج کی گفتگو، اگلی ملاقات ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہوگی، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔